بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد أن أقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الحمد لله أحد بأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد والصلاة والسلام على سيد الأشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اما بعد، تمام قسم کی تعریف، کبریائی اور بڑائی اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے، اور لاکھوں نہیں کروڑوں درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ پچھلی چند نشستوں سے ہم واقعہ افک سے حاصل ہونے والے فوائد جو اس امت کے عظیم شارحین حدیث نے جمع کیے ہیں، ان میں سے بعض نکات ہم نے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ نور کی آیتیں دوبارہ آپ کے سامنے رکھ کر خلاصہ آپ کے سامنے رکھیں گے کہ بنیادی چیزیں یا اہداف جو اغراض ہیں اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس سورے سے معاشرے کی جو تعمیر ہے یا کسی معاشرے کو صالح بنانے میں جو زرعی اصول بیان کیے گئے ہیں وہ کس خوبصورت انداز میں اللہ رب العزت نے اس سورے کے اندر بیان کیے۔ آپ دیکھیں، جو پہلی چیز اللہ رب العزت، جو اگر آپ ان آیات کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے کہا ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم، عصبۃ منکم۔ اب پہلی چیز عفق کا ذکر کیا جا رہا ہے، تہمت کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور آپ لوگ بخوبی جانتے ہیں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس چیز سے بہت ہم کو جو ہے ڈرایا۔ اگر آپ احادیث اس موضوع پر دیکھیں تو بہت سارے، آپ اس حدیث کو سامنے رکھیں جو بڑی معروف ہے اور بارہا آپ کے علم میں یہ حدیث ہے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنی مسند کے اندر، اور سیدنا عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خیار عباد اللہ الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، کہ سب سے بہترین اللہ کے بندے وہ ہے اخیر جو تمہیں اللہ کی یاد دلائے، وشرار عباد اللہ، اور سب سے بدترین وہ ہے المشاؤون بالنمیمۃ المفرقون بین الاحبۃ الباغون البراء العنت، یعنی وہ لوگ جو نمیمے سے کام لیتے ہیں، یعنی بیہودہ گفتگو کرتے ہیں اور تفرقہ پیدا کر دیتے ہیں ان لوگوں کے درمیان جو ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ بھائی بھائی کے درمیان تفرقہ پیدا کر دینا،
بہن بہن کے درمیان تفرقہ پیدا کر دینا، میاں بیوی کے درمیان تفرقہ پیدا کر دینا، اور جو بری ہے، جو نادان ہے، جو انوسنٹ ہے، اس کے لیے جو ہے تکلیف کا وہ سبب بنتے ہیں، ایسے لوگ بدترین۔ امام طبرانی نے ایک اور حدیث نقل کی، شیخ البانی نے اس کو بھی حسن لی غیری قرار دیا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، خمس لیس لہن کفارۃ الشرک باللہ وقتل النفس بغیر حق وبہت مؤمن وفرار یوم الزحف ویمین صابرۃ یختتی بها ما لا بغیر حق۔ پانچ گناہ ایسے ہیں کہ جن کا کفارہ بھی نہیں ہے۔ ایک، شرک، دوسرا کسی کو قتل کر دے بغیر حق کے، اور تیسرا کسی مومن پر بہتان لگایا جائے، اس پر الزام تراشا جائے، اور چوتھا جنگ سے بھاگا جائے، اور پانچواں مال حاصل کرنے کے لیے جھوٹی قسم کھائی جائے، جھوٹی گواہی دی جائے۔ یہ ایسے گناہ ہے لیس لہن کفارۃ، اس کا کفارہ بھی نہیں۔ آپ اس سے اندازہ کریں اس مسئلے کی اہمیت اور سنگینی سمجھنے کے لیے کتاب التوحید آپ اٹھائیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور ہم نے ابایعکم بیعت کی، کس چیز پر؟ الا ان تشرکوا باللہ شیئا، شرک نہیں کریں گے، ولا تسریقوا، چوری نہیں کریں گے، ولا تزنوا، ہم زنا نہیں کریں گے، ولا تقتلوا اولادکم، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گے، ولا تاتوا ببہتان تفترونہ بین ایدیکم وارجلکم، اور ہم اس بہتان، اس کی نشر و اشاعت یا اس کا تعاون نہیں کریں گے، یعنی بہتان سے ہم کام نہیں لیں گے، اور وہ بھی ایسی بہتان جو پیدا کی گئی ہو، جو بنائی گئی ہو، اس کے اندر کوئی حقیقت نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کتاب المناسک میں ایک واقعہ نقل کرتے ہیں سیدنا اسامہ کا، وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سارے سوالات کی۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سعیت قبل ان اطوفا او قدمت شیئا او اخرت شیئا، اے اللہ کے رسول ہم نے طواف سے پہلے صحیح کر لی، یا اس کام سے پہلے یہ کام کر لیا، یا کوئی کام مؤخر کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جواب دیتے؟ لا حرجا، لا حرجا، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، لیکن الا علی رجل، لیکن اس شخص کے علاوہ اقترض ارض رجل مسلم وهو ظالم فذلك الذي حرج وهلاك، لیکن وہ شخص جو ظلم کرتے ہیں، کسی مسلمان کی عزت کو کاٹے، یعنی غیبت کرے، تان کرے، تشنیع کرے، تو وہ ہلاک ہو گیا، وہ اب اس نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالا۔ کتاب الادب کے اندر امام ابو داؤد نقل کرتے ہیں سیدنا مستورد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جس نے کسی مسلمان کی ومن قام برجل مقام سمعة ورياء فإن الله يقوم به مقام سمعة ورياء يوم القیامت، کہ جس نے تکلیف دینے کے لیے اس کا چرچا کیا، اس کی تشہیر کی، اس کو مشہور کرنے کی کوشش کی، بدنام کرنے کی کوشش کی، اللہ رب العزت قیامت کے روز اس کی تشہیر کرے گا اور دکھلاوے کے مقام پر کھڑا کرے گا۔ اور کہاں؟ وہ بھی قیامت والے دن۔ یہ تو دنیا ہے، وہ تو آخرت ہے، آدم سے لے کر آخری انسان تک جمع ہوں گے، اولین والآخرین۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، امام ابو داؤد کتاب الادب کے اندر ہی نقل کرتے ہیں، سیدنا سعید ابن زید رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہے، اللہ کے رسول نے کہا، ان من اربر الربا، سود میں سب سے بڑا سود یہ ہے کہ انسان بِإِرْضِ الْمُسْلِمِ بغیر حق، کہ غیر یعنی ناحق طور پر کسی عزت سے کھیلے، جیسے منافقین نے اب کرنے کی کوشش کی۔ بلکہ ایک جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کا ذکر کرتے ہوئے کیا کہا کتاب الادب کے اندر، ان من اکبر الکبائر، یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے، بلکہ یہ اللہ تعالی کے غضب کا سبب بنتا ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ امام طبرانی رحمہ اللہ معجم الاوسط کے اندر نقل کرتے ہیں، شیخ البانی اس کو حسن لی غیری قرار دیتے ہیں، راوی سیدنا ابو ہریرہ ہے،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں وَأَبْغَضَكُمْ إِلَى اللَّهِ الْمَشَّاؤُونَ بِالنَّمِيمَةِ الْمُفَرِّقُونَ بَيْنَ الْأَحِبَّةِ الْمُلْتَمِسُونَ لِلْبُرَاءِ الْأَنَدَ۔ اللہ کے ہاں سب سے یعنی ناپسندیدہ لوگ جن سے اللہ نفرت کرتا ہے، جن پر اللہ کا غضب ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو نمیمہ سے کام لیتے ہیں اور جو محبت کرتے ہیں ایک دوسرے سے، ان کے درمیان تفرقہ پیدا کرتے ہیں، اور جو بری ہے اس کے لیے مسائل کھڑا کر دیتے ہیں۔ بلکہ آپ اس سے اندازہ کریں، امام ابو داؤد کی بات چل رہی تھی تو امام ابو داؤد نے ایک روایت نقل کی، اور اس روایت کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے ابو داؤد کے اندر صحیح قرار دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ جو زام ہے آدمی کی بہت بری سواری، بہت بری سواری۔ اب اس کا معنی کیا ہے؟ امام سخاوی رحمہ اللہ مقاصد الحسنہ کے اندر بیان کرتے ہیں، زام کہتے ہیں کہ انسان اپنے کلام میں، اپنی گفتگو میں کسی کا تصور کرے، یعنی بس وہ گفتگو کر رہا ہے اور سوچ کر گفتگو کر رہا ہے، خیال کر کر گفتگو کر رہا ہے، امیجن کر رہا ہے، نہ اس نے تحقیق کی، نہ اس نے تفتیش کی، نہ اس نے مسئلے کو دریافت کیا، نہ اس کے پاس گواہ موجود ہے، بس تصور میں جی رہا ہے، محض ظن کی بنیاد پر، اپنے تصور کی بنیاد پر، اپنے خیال کی بنیاد پر گفتگو کر رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ بہت بری سواری ہے۔ کیا پتا کہ جو تم سوچ رہے ہو حقیقت میں ایسا نہ ہو، کچھ اور بات ہو۔ تو اللہ کے رسول نے کہا یہ بہت بری سواری۔ اور اللہ کے رسول نے کیا کہا کہ کس چیز سے کام لیا جائے؟ جب انسان گفتگو کرے صداقت سے کام لیا جائے، تحقیق سے کام لیا جائے، آدمی ہوا میں گفتگو نہ کرے۔ بلکہ آپ اندازہ کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ من حالت شفاعته دون حد من حدود اللہ، جو صرف سفارش کرنے کے لیے آئے، یعنی ایک شخص نے گناہ کیا، اب اس پر اللہ کی حد نافذ کی جانے والی، کسی نے چوری کی، یا آپ دیکھیں عفق کا معاملہ چل رہا ہے، کسی نے بہتان لگایا اور اس پر 80 کوڑے لگائے جائیں گے، اب کوئی سفارش کرنے کے لیے آ رہا ہے کہ نہ لگائے گا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تحقیق اس نے اللہ کی مخالفت کی، اور جس نے جانتے بوجھتے باطل کی حمایت میں جھگڑا کیا وہ اللہ کی ناراضگی میں رہے گا۔ اب روایت پر ہم آگے کی روایت کو چھوڑتے ہیں، آپ اس پر غور کریں، جو صرف سفارش کرنے کے لیے آ رہا ہے اس نے کیا کی؟ اللہ کی مخالفت کی۔ اب آپ سوچیں جو بہتان لگا رہا ہے اس کا مقام کیا ہو؟ وہ معروف حدیث بھی آپ سامنے رکھیں، آپ نے بارہا سنا ہوگا، لیکن اس حدیث کے اندر ایک لفظ پر آپ غور کریں جو معراج کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، لما اورج بی مررت بقوم لهم اسفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في اعراضهم۔ اللہ کے رسول نے دیکھا معراج والی رات، متعدد محدثین نے اس حدیث کو نقل کیا کہ بعض ایسے لوگ ہیں جن کے جو ناخن ہیں وہ تانبے کے تھے، جو اپنے چہروں اور سینوں کو چھیل رہے تھے، پھاڑ رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ کہا اے اللہ کے رسول یہ وہ لوگ ہیں جو غیبت کرتے تھے اور ان کی عزتوں سے کھیلتے تھے لوگوں کو۔ اب اس کا مفہوم مخالفہ آپ دیکھیں، جو عزت کا دفاع کرے اس کے ساتھ اللہ رب العزت کیا معاملہ کرتا ہے۔ سیدہ اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، امام احمد مسند کے اندر اس کو نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ذب عن لحم اخیہ فی الغیبۃ کان حقا علی اللہ ان یعتقہ من النار، کہ جو اپنے بھائی کا دفاع کرے جب اس کی غیبت ہو رہی، اس کے حق میں کھڑے ہو جائے، کہے کہ نہیں میرا بھائی ایسا نہیں ہے، نہیں میری بہن ایسی نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے کان حقا علی اللہ، اس کا حق ہے اللہ کے اوپر کہ اللہ رب العزت اس کو جہنم سے آزاد کر دے۔
یہ معاملہ ہے کہ جب بہتان سے بچنے کی، اگر بہتان لگایا جائے تو ہم کیا کریں؟ ایک تو معاملہ یہ ہے ساتھیوں، یہاں پر لوگوں سے ظلم کافی ہوتا ہے۔ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا تھا، ابن جوزی نے صفت الصفوہ میں اس کو نقل کیا کہ یہ بھی ظلم ہے کہ جب تم اپنے بھائی کا، بہن کا ذکر کرو، اس کے بارے میں جو بری چیز معلوم ہے وہ تو تم بتا دو، لیکن اس کے خیر پر، اس کی اچھائی پر تم خاموشی اختیار کرو۔ بہرحال بات دوسری طرف نہ جائے، اگر ہم پر بہتان لگ جائے تو ہم کیا کریں؟ اس کو نظر انداز کرے ساتھ۔ میں صرف آپ کو دو تین مثالیں دے کر اپنی بات کو آگے رکھتا ہوں۔ آپ دیکھیں، امام عبداللہ مبارک رحمہ اللہ کتاب الزہد کے اندر نقل کرتے ہیں کہ ایک آدمی، ان رجلا قال لمقول رحمہ اللہ تعالی ان فلان یقع فیک قال رحمہ اللہ انہ لغر۔ ایک شخص آیا اور معقول رحمہ اللہ سے کہا کہ فلاں شخص آپ کے بارے میں یہ بات کہتا ہے۔ امام معقول نے کیا کہا؟ امام معقول نے کہا اللہ اس کی مغفرت کرے، اللہ اسے معاف کرے، اللہ اس پر رحم کرے، بچہ ہے یعنی نابالغ ہے، اس سے ہم کیا ہی بات کریں، یعنی نظر انداز کر دیا۔ بلکہ سبحان اللہ، فضیل ابن بزوان کے متعلق آتا ہے کہ ان کے پاس ایک شخص آ کر یہ کہنے لگا کہ ان فلان یقع فیک، کہ فلاں شخص نے آپ کے بارے میں یہ کہا، آپ پر بہتان لگائی۔ تو آپ نے کہا وقال لیغیظن من امرہ یغفر اللہ لی ولہ قیل من امرہ قال الشیطان وقال، یعنی غور کریں آپ، فضیل ابن بزوان کو جب یہ کہا گیا، آپ نے کہا کہ میں اس کو غصہ دلاؤں گا جس نے اس شخص کو مجھ پر تہمت لگانے کی تاکید۔ اور فضیل ابن بزوان نے کہا کہ اللہ مجھے بھی معاف کرے، اللہ مجھ پر بہتان لگانے والوں کو بھی معاف کرے۔ تو پوچھا کہ آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو کہا کہ اس کو تاکید شیطان نے کی، کیونکہ اب میں نے اس کو بھی، اس کے لیے بھی مغفرت کی دعا کی، میرے لیے بھی مغفرت کی دعا کی، شیطان ہار گیا۔ ابن فرافسہ نے کہا نا کہ وَمَنِ اسْتَغْفَرَ لِظَالِمِهِ فَقَدْ هَزَمَ الشَّيْطَانَ، جس نے اپنے اوپر ظلم کرنے والے شخص کے لیے مغفرت کی دعا کی، گویا اس نے شیطان کو ہرا دیا۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھے ساتھیوں، جو سفیان ثوری رحمہ اللہ کی نصیحت ہے، امام ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ ہلۃ الاولیاء میں نقل کرتے ہیں، اذا عرفت نفسک لم یضرک ما قیل فیک، اذا عرفت نفسک لم یضرک ما قیل فیک، اذا عرفت نفسک لم یضرک ما قیل فیک، کہ اگر تم اپنے آپ کو جانتے ہو تو لوگ تمہارے بارے میں کیا کہتے ہیں اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا، اس سے کچھ نقصان نہیں ہوتا۔ تو یہ بات یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو عفق کا معاملہ ہے یہ کافی سنگین، سمجھے آپ یہ بات؟ یہ کوئی آسان مسئلہ نہیں۔ اب آپ دیکھیں پہلی جو آیت اس کے اندر بیان کیا گیا کہ یہ کوئی معمولی چیز نہیں، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے کیا کہا؟ غور کریں، لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم، تم یہ مت سمجھو، بہرحال آگے آیت ہے ہم اس کو، یعنی یہ مت سمجھو کہ یہ شر ہے، یہ خیر۔ کیوں؟ دیکھیں آپ اس کے اندر سے کتنے خیر کے پہلو نکل کر آئے۔ منافقین کون ہے معلوم ہو گیا، اور احکام نازل ہو گئے کہ 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ یہ بھی معلوم ہو گیا مسلمانوں کو کہ کسی پر تہمت لگانا، ایک مسلمان کی جو حرمت، جو عزت ہے اللہ کے ہاں اس کا کیا مقام ہے۔ اور اہل بیت کی، حرم نبوی کی شان بیان کی گئی کہ دیکھو اگر تم اللہ کے رسول کے اہل بیت پر اعتراض کرو گے، اللہ رب العزت ان کی شان میں آیتیں نازل کر رہا ہے۔ اب آپ ایک نقطے پر غور کریں، سبحانک ھذا بہتان عظیم، اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم پاک ہیں۔ تہمت تو ام المؤمنین عائشہ پر لگی رضی اللہ تعالی عنہ، اور تسبیح بیان ہو رہی ہے خدا کی، اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جس طرح میں کسی نقص سے، کسی عیب سے مبرہ اور منزہ ہوں، عائشہ بھی کسی تہمت سے یا کسی معصیت سے مبرہ اور منزہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ قواعد اور رسولوں میں کمی بیشی نہیں ہوتی، محبت ہوتی ہے لیکن اب ایسی بھی نہیں ہوتی۔
میں ہنستا ہوں تمہاری عقل پر جب تم یہ کہتے ہو کہ اہل بیت میں ہوتے ہیں سب، بیوی نہیں ہوتی۔ تو آپ دیکھیں ازواج مطہرات یہ اہل بیت میں شامل ہے، اور اللہ رب العزت یہاں پر ان کی عظمت بتا رہا۔ اللہ رب العزت نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا جو درجہ ہے وہ درجہ بڑھایا۔ آپ غور کریں، یہ کوئی معمولی چیز نہیں۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے نہیں۔ میں ایک نقطے سے آپ کو بات سمجھاتا ہوں۔ ام المؤمنین کے کئی سارے القابات ہیں سیدہ عائشہ کے۔ ایک تو لقب ہے ام المؤمنین، وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، جیسے اللہ رب العزت نے سورہ احزاب میں بیان کیا کہ تمام مؤمنوں کی ماں ہے۔ ایک لقب آپ کا یہ ہے کہ حبیبت رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے محبوب ترین بیوی۔ غور کریں آپ اس بات۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ فضائل الصحابہ میں، امام اسحاق ابن رہوے رحمہ اللہ مسند میں، امام حاکم رحمہ اللہ مستدرک میں، اور امام ذہبی نے بھی سیر اعلام النبلاء میں اس واقعے کو نقل کیا کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ اندازہ کریں، عراق سے ایک ہار آیا۔ تو سیدنا عمر نے کہا تم جانتے ہو کہ یہ ہار کی قیمت کیا ہے؟ تو نہیں، ہم نہیں جانتے۔ سیدنا عمر نے کہا کیا تم مجھے اس کی اجازت دیتے ہو کہ میں یہ ہار ام المؤمنین کو تحفہ کر دوں، کیونکہ اللہ کے رسول ان سے محبت کرتے تھے؟ تو صحابہ نے کہا ہاں بالکل۔ تو وہ ہار ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ کو دیا گیا۔ بلکہ امام حاکم نے مستدرک کے اندر ایک واقعہ نقل کیا کہ سیدنا عمر 10,000 جو چاندی کے سکے تھے نا، وہ امہات المؤمنین کو دیتے تھے، لیکن سیدہ عائشہ کو اور 2,000 زیادہ دیتے تھے، یہ کہہ کر کہ یہ کیا ہے، حبیبت رسول اللہ، اللہ کے رسول کی سب سے محبوب ترین بیوی۔ اور ایک لقب جو اسی صورت سے ہمیں ملتا ہے، کیا؟ المبرعہ، یعنی وہ امام مسروق رحمت اللہ علیہ کے متعلق امام طبرانی نے معجم الکبیر کے اندر نقل کیا کہ جب وہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ سے بیان کرتے کہ المبرہ، میں اس خاتون کے متعلق بیان کر رہا ہوں جو خاتون کی امانت، ان کی براءت اللہ رب العزت نے عرش اللہ سے نازل کی۔ دیکھیں آپ، اس سورے سے ام المؤمنین کے مقام کو بتایا گیا۔ الطیبہ والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، اللہ رب العزت نے سورہ نور کے اندر بھی یہ بات کہی۔ اب اس سے پہلے بھی کیا کہا اللہ رب العزت نے؟ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ الطیبہ لقب ہے۔ علامہ، آپ تفسیر الکریم الرحمن فی تفسیر الکلام المنان، عبد الرحمن ناصر سعدی کی تفسیر اٹھائے، اس پر بہت عمدہ کلام کیا ہے۔ الصدیقہ، الحمیرہ، الموفقہ، یہ پورے القابات ہیں۔ موفقہ کہتے ہیں جو خوش قسمت ہے، اور ام المؤمنین سے زیادہ کون خوش قسمت ہے بتائیں آپ؟ تو بتانا مقصد یہ بات دوسری طرف نہ جائے، میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ اس واقعے سے جو بات پتا چلی کہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام، اور اللہ رب العزت نے، دیکھیں آپ، ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا، اللہ رب العزت نے کہا کہ کیا چاہیے تھا؟ اب آپ دیکھیں، بی اخوانہم یہ نہیں کہا، یہ نہیں کہا کہ تم بھائیوں کے بارے میں، نہیں، اپنے بارے میں، کیونکہ یہ جو ہے، جو مسلمان ہیں وہ ایک عمارت کی طرح ایک دوسرے کی جو ہے وہ ایک دوسرے کو مربوط کرتے ہیں، مضبوط کرتے ہیں۔ جس طرح تم اپنے بارے میں بھی، انفسہم، اپنے بارے میں اچھا سوچتے ہو، تو تمہیں چاہیے کہ مسلمانوں کے بارے میں بھی اچھا سوچو۔ جس طرح تم جب کوئی گناہ ہو جائے
قاضی نہیں بنتے، وکیل بنتے ہو، وکالت کرتے ہو کہ نہیں ایسا ہوا تھا تو تب ہم نے ایسا کیا، عوارض ایسے تھے، حالات ایسے تھے. تو جب کوئی تمہارا بھائی یا بہن غلطی کرے تو تم وکیل بنو، نہ کہ قاضی بن کر فیصلہ کرو. بِأَنفُسِهِمْ، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا بِأَقْوَانِهِمْ. اس کے بعد دیکھیں اللہ رب العزت نے کیا کہا کہ جب یہ آیا واقعہ، وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُبِينٌ، تمہیں تو یہ چاہیے تھا کہ تم کہہ دیتے کہ یہ تو جھوٹ ہے، اس کو پھیلنے نہیں دیتے، عذر تلاش کرتے، یا پھر کم از کم یہ کرتے کہ اس کو ثابت ہونے دیتے، گواہ کو تلاش کرتے. نہیں کیا تو یاد رکھو 80 کوڑے مارے جائیں گے، اور پھر ان کی جو گواہی ہے وہ بھی مردود ہے. کیوں؟ تاکہ ہر مسلمان کی عزت محفوظ رہے. یہ کیا ہے جسے ہم، آپ قانون جب یعنی ایک سرکاری پالیسی آپ دیکھیں، گورنمنٹ کے اندر ایک پالیسی تھی ڈیٹرنٹ پالیسی، یعنی یہ ایک ڈیٹرنٹ ہے، یہ ایک روک ہے کہ کوئی آ کر مسلمانوں کی عفت پر، ان کی عزت پر حملہ نہ کرے. اور اللہ رب العزت نے یہ بات کہی کہ ان افواہوں کو پھیلنے نہ دو. اگر آپ تاریخ بھی اٹھا کر دیکھیں گے، میں دور نہ جا کر بس ایک بات آپ لوگوں کے سامنے رکھوں، کربلا کو آپ لے لیں. اب کربلا میں کیا ہوا، کیسے ہوا، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، نہ ہی وہ میرا آج کا موضوع ہے. اگر آپ غور کریں گے تو خوارج نے یہ طے کیا 40 ہجری میں کہ 3 لوگوں کو ہم ختم کر دیں گے. اب وہ کون تھے 3؟ آپ جانتے ہیں، سیدنا علی، سیدنا معاویہ، عمرو بن عاص. سیدنا معاویہ زخمی ہو گئے، عمرو بن عاص اس دن نہیں آئے. سیدنا علی عبد الرحمن ابن ملجم بدبخت نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا. اس کے بعد جو اہل عراق تھے وہ پہلے سے سیدنا معاویہ کے خلاف تھے، انہوں نے خط لکھا، افواہیں اڑائی کہ ہمیں اب آپ دیکھیں یہ افواہ ہے. اور نواسہ رسول رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا. یہی وجہ ہے امام القاسم نے ایک مقام پر لکھا کہ جو زمین میں فساد ہوتا ہے یا فتنہ ہوتا ہے اس کے بہت سارے اسباب ہیں، لیکن 3 سبب بہت اہم ہیں. ایک، جو خبر بناتا ہے، نہیں افواہ اڑاتا ہے، افواہ کو پیدا کرتا ہے، نیوز رومز. اب صرف میں آپ کو بس ایک حوالہ دوں، آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ کوئی معمولی چیزیں نہیں ساتھی. آپ انٹرنیٹ پر جا کر دیکھیں، بس ماریں فیک نیوز اینڈ ریئل انسیڈنٹس، آپ دیکھیں گے بہت سارے آپ کو ایسے ریسرچ پیپرز ملیں گے جہاں پر فیک نیوز کی وجہ سے کئی سارے حادثات. آپ صرف انڈیا کو لے لیں، ہمارے ملک کو لے لیں، آپ ویکیپیڈیا پہ جائیں، فیک نیوز ان انڈیا مارے، بس ایک پیپر آئے گا، آپ دیکھیں اس میں کہ کتنے نقصانات ہوئے ہیں جب کوئی خبر اور باضابطہ ایک منصوبے کے تحت کیا کیا جاتا ہے، اس کو بنایا جاتا ہے. اور باضابطہ آج چل کر، پر حال ہی کی بات ہے 2022 میں تمل ناڈو کی جو حکومت تھی انہوں نے باضابطہ ایک سینٹر قائم کیا تاکہ فیک نیوز نہ پھیلے. سبحان اللہ، دیکھیں 2022 کی بات کر رہا ہوں، اور ہم کہاں ہیں ابھی؟ سورہ نور میں، جو 1400 سال پہلے نازل ہوا. باضابطہ فیکٹ چیکنگ آرگنائزیشن بنائی گئی، میجرز لیے گئے، روٹ کاز انالیسس کہ بھئی یہ فیک نیوز کیوں پھیل رہے ہیں. بتانا مقصد یہ ہے کہ اس کا نقصان کافی ہے. آپ سمجھیں اس بات کو. تو میں کیا کہہ رہا تھا، ابوالقاسم، ایک تو وہ لوگ ہیں جو اس کو پیدا کرتے ہیں، یعنی نیوز رومز کو آپ لے لیں، ایک وہ ہے جو اس کو کنزیوم کرتے ہیں، اور تیسرے وہ لوگ ہیں جو اس کو پھیلاتے ہیں. تینوں کی مذمت کی گئی یہاں پر. بنانے والا کون ہے؟ عبداللہ ابن ابی ہے. اس سیلاب میں بعض لوگ بہہ گئے، اس کو کنزیوم کیا، اور بعض لوگوں نے پھیلانے کی کوشش کی. تو ان تینوں چیزوں سے منع کیا گیا. سمجھے آپ؟ اور اللہ رب العزت نے، آپ دیکھیں یہاں پر قواعد، ضوابط، اصول، ذرعی اصول، سنہرے اصول بیان کی. یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبین، بعض قرأتوں میں فتثبتوا، کہ کوئی خبر آئے اس کی تحقیق کرو. سورہ حجرات. اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں کیا کہا
کہ اچھا سوچو، برا سوچنے کی ضرورت نہیں، جیسا اپنے بارے میں سوچتے ہو آپ۔ سورہ انعام اٹھے، وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ، جب دیکھو، يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، اعراض کرو، اس کو پھیلاؤ نہیں۔ اور جو پھیلانے کا ارادہ رکھتا ہے، پھیلاتا نہیں بس ارادہ رکھتا ہے، عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، اللہ رب العزت نے دنیا اور آخرت میں اس کے لیے عذاب رکھا ہے۔ اور ہمیں کیا کرنا ہے؟ گفتگو نہیں کرنا ہے، کیونکہ ہر وہ چیز جو ہم کہہ رہے ہیں قیامت کے دن، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، یہ جو ہے جواب دیں گے اللہ کے سامنے، اور اس کا نقصان بہت زیادہ ہے۔ معاشرے کے اندر جو احساس کمتری، جو سیلف اسٹیم جب لو ہو جاتا ہے، اگر آپ دیکھیں کوئی انسان ہے، ضرور نہیں ہر انسان کے پاس اس کا دفاع کرنے کی طاقت، مادہ اس کے پاس۔ معاشرے میں آپ دیکھیں گے ایک شخص ہوتا ہے، اگر اس کی زمین پر قبضہ کر لیا جائے، وہ طاقتور ہوتا ہے، وہ لڑے گا اپنے حق کے لیے، جی و جان سے جو ہے وہ اپنے حق کو حاصل کرے گا۔ اللہ نے اس کو اتنی صلاحیت دی ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں کمزور، اللہ نے ان کو اتنی صلاحیت نہیں دی، وہ کمزور ہوتے ہیں۔ اب کسی پر تہمت لگائی جائے، اس کے پاس اتنی ہمت نہیں ہے، تو جو اس کا، یوں سمجھے آپ، جو اس کا کیا کہتے ہیں، عزت نفس ہے، یا اس کا جو مورال ہے، وہ کمزور ہو جائے، معاشرہ کمزور ہو جائے گا۔ جب معاشرہ کمزور ہو جائے گا، آپ سوچیں کہ وہ معاشرہ غالب کہاں رہے گا؟ مغلوب ہو جائے گا، معاشی طور پر کمزور ہو جائے گا۔ خواتین پہ اگر ایسے الزامات لگائے جائے، طلاق عام ہو جائے گا۔ لوگ جو ہے، جو کم عمر کی لڑکیاں ہیں، ان کا نکاح کرنے سے جو ہے تردد کریں گے کہ کیوں اتنی جلدی نکاح کرے، تھوڑا انتظار کر لیں۔ یہ فسادات ہوتے ہیں جب یہ خبروں کو بغیر تحقیق کے پھیلایا جائے۔ لوگوں کے درمیان، خاندانوں کے درمیان نفرت بڑھ جاتی، رشتہ داریاں ختم ہو جاتی ہے، معاشرہ کمزور ہو جاتا، فساد بڑھ جاتا۔ تو یہ جو افواہ ہے، ایک کتاب ہے آپ پڑھیں، افواہوں کی شرعی حیثیت، راشد حسن صاحب کی، اس کے اندر انہوں نے اس کے وجوہات بیان کیے، احکام بیان کیا، اثرات بیان کیے۔ آپ کو بہت ساری چیزیں اس میں ملے گی، میں خلاصہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ آپ دیکھیں ہمیں کیا کرنا ہے، ہمارا کام کیا ہے کہ اس کو پھیلنے نہ دیں، لوگوں کو بتائیں کہ نہیں یہ کام کرنے کے نہیں، واللہ السمیع علیم، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ اور آپ دیکھیں، نصیحت کریں کہ بھائی آپ شیطان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، صرف شیطان کے نقش قدم۔ اللہ رب العزت نے، اب یہ تو معلوم ہے کہ بھائی حرام نہ کھاؤ، اللہ رب العزت نے کہا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ ہم کہتے ہیں کہ بھائی حرام کا کھانا نہ کھایا جائے، بالکل صحیح ہے۔ ریا سے کام نہ لیا جائے، بالکل صحیح ہے۔ اسراف سے کام نہیں لیا جائے، بالکل صحیح ہے۔ لیکن یاد رکھیں، یہ جو بری باتیں پھیلائی جا رہی ہے، یہ بھی کیا ہے؟ یہ شیطان کے نقش قدم پر چلنا۔ اللہ رب العزت نے اس کو کیا کہا؟ آپ اگر آیتوں کو پڑھیں گے، اللہ رب العزت نے اس کے متعلق کہا کہ یہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن یتبع خطوات الشیطان فانہ یأمر بالفحشاء والمنکر ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ ما زکا منکم من احد ابدا ولکن اللہ یزکی من یشاء واللہ سمیع علیم۔ اس بات کو ہم جان لیں، غیرت پیدا کرے کہ یہ وہ شیطان ہے جس نے ہمارے باپ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، اور وہ شخص اسی کے نقش قدم پر چل رہا ہے۔ تو بتائیے یہ باوفادار بیٹا ہے یا بے وفا بیٹا؟ اور اللہ رب العزت نے دیکھے اصحاب النعمہ کا ذکر کیا، جن کو اللہ نے نعمتیں دی، اور اللہ رب العزت نے وہاں پر ان کا بھی ذکر کیا جو سیلاب میں بہہ گئے، ایک مصیبت ان کو آ گئی۔ سیدنا ابوبکر کا ذکر کیا، سیدنا مفتاح کا ذکر کیا۔ سیدنا ابوبکر کون ہے؟ دولت مند ہے، اللہ نے رزق کے اندر جو ہے وسعت دی ہے۔ سیدنا مفتاح کون ہے؟ مہاجر ہے، تنگ دست ہے۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ جو اصحاب النعمہ ہے، وہ جو اصحاب جو پریشان ہیں، ان کی وہ مدد کرے۔ امام غزالی نے یہ بات بیان کی کہ یہ فائدہ ہے کہ جب کبھی اصحاب النعمہ، جن کو اللہ نے نعمتی دی، یہ مدد نہیں کرتے، تو اللہ رب العزت ان سے یہ منصب چھین کر دوسروں کو دے دیتا ہے۔ تو ہمیشہ چاہیے، معاشرے کے اندر اگر ہم چاہتے ہیں کہ امن قائم رہے، محبت قائم رہے، عدل قائم رہے،
تو جس کو اللہ رب العزت نے اپنی نعمتوں سے نوازا ہے، ان نعمتوں کا بہترین شکر ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ نعمتوں کو اللہ کی رضا حاصل کرنے میں استعمال کرے، جیسا کہ سیدنا ابو بکر نے کیا، غریبوں پر خرچ کر کر، عفو و درگزری کا معاملہ کر کر، اور ان کے ساتھ حسن سلوک کر کر۔ اور یہی شریعت بھی اسی چیز کا ہمیں حکم دیتی۔ شیخ محمد ابن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا کہ دین کو اگر دو لفظوں میں بیان کیا جائے وہ کیا ہے؟ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان۔ اللہ رب العزت دو چیزوں کا حکم دیتا ہے، عدل کا اور احسان کا۔ یاد رکھیں آپ، ایک تو عدل ہے اور ایک احسان ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے البدایہ والنہایہ میں ایک عجیب و غریب واقعہ نقل کیا کہ جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو زخمی کر دیا گیا، کس نے؟ اس بدبخت ابو لولو فیروز نے۔ تو ان کے جو بیٹے تھے عبید اللہ ابن عمر نے، وہ کیونکہ ظاہر سی بات باپ تھے ان کے، مسلمانوں کے خلیفہ تو تھے ہی تھے، لیکن عمر بن خطاب ان کے باپ تھے، تو عبید اللہ نے فوراً جو ابو لولو کی بیٹی ہے اور اس کے جو دو لوگ تھے قتل کر دیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا عدل دیکھیں آپ، انہوں نے اپنے ہی بیٹے کو جیل میں ڈال دیا، اور کیونکہ آپ کے پاس اتنی طاقت نہیں تھی، آپ نے کہا کہ ابھی تو میں اس کو جیل میں ڈال رہا ہوں، لیکن جو میرے بعد خلیفہ بنے گا وہ اس کے متعلق فیصلہ کرے گا، کیونکہ صرف شک کی بنیاد پر اس نے بیٹی کو بھی ختم کر دیا اور اس کے دو لوگوں کو بھی ختم کر دیا۔ پھر اس کے بعد خلیفہ کون بنے؟ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو جو پہلا کیس تھا سیدنا عثمان ابن عفان کے پاس وہ یہی تھا۔ تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ سیدنا علی سے مشورہ لیا، تو بعض مہاجرین نے سیدنا عثمان کو مشورہ دیا کہ دیکھیں امیر المؤمنین، کل حضرت عمر شہید ہو گئے، اور آج اگر ہم ان کو ان کے جو بیٹے ہیں ان کو بطور سزا جو ہے اگر دے دیں تو کیا ہوگا؟ آپ سوچیں۔ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے کہا، اے امیر المومنین، یہ ایسا معاملہ ہے، اللہ نے آپ کو بری کر دیا ہے اور یہ واقعہ آپ کے حکومت میں پیش نہیں آیا، لہٰذا آپ اس کو چھوڑ دیجیے۔ یہ بات سیدنا عمرو بن عاص نے کہی۔ تو پھر جب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبید اللہ کی طرف سے پوری دیت ادا، آپ دیکھیں عدل جو ہے کیسا تھا۔ دوسری بات، ایک تو عدل کہ ہم عدل سے کام لیں، اور عدل سے جب کام نہ لیا گیا تو ہم دیکھیں کہ کیا ہوا۔ نہ عدل سے کام نہیں لیا گیا، نہ چار گواہوں کو دیکھا گیا، نہ کوئی دلیل، کچھ نہیں، بس ہوا میں بات پھیلا دی۔ تو عدل کی جو ضد ہے وہ ہے ظلم، اور ظلم ہوا۔ اور دوسرا سبق، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، کرنے کا کام یہ تھا کہ ہم خیر میں تعاون کریں، اور جو بری چیز ہے وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ کی جو بری چیز ہے اس میں ہم تعاون نہ کریں، لیکن یہاں پر بھی الگ ہوا۔ چاہیے تو یہ تھا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ ہم سچے لوگوں کے ساتھ رہے، لیکن منافقین کے جو سیلاب میں ہم آ گئے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ جو ہم نے وعدہ کیا، وَأَوْفُوا بِالْعَہْدِ، ان وعدوں کو ہم پورا کریں، لیکن وعدوں کو ہم پورا نہیں کر پائے۔ تو یہ جو چیز ہے، اصل جو چیز ہے اصلاح، اور یہی اصلاح کے جو اصول ہے اللہ رب العزت نے ایک معاشرے کے صالح ہونے میں وہ سورہ نور کے اندر اللہ رب العزت نے بیان کی۔ اور اللہ رب العزت نے کہا جہاں تک یہ تو ہم تمہیں نصیحت کر رہے ہیں، جہاں تک جن لوگوں نے ظلم کیا، ان باتوں کو نہیں مانا، ان کے بارے میں تمہیں سوچنے کی ضرورت نہیں۔ لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم، دنیا میں بھی ملعون ہے، آخرت میں بھی ملعون ہے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آزا خود گواہی دے، الیوم نختم علی افواہہم، کہ وہ دن ہے جب ان کے چہروں پر، جب ان کے منہ پر جو ہے کیا کہتے ہیں، مہر لگا دی جائے گی۔ تو یہ ہم دیکھتے ہیں
کہ اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل کی اور کہا کہ جب ایسی چیزیں کہو تو دیکھو کہ آیا 4 گواہ موجود ہے، اور اگر نہیں ہے تو تمہیں 80 کوڑے مارے جائیں گے، تمہاری گواہی رد کر دی جائے گی، اور جنہوں نے ظلم کیا ہے دنیا میں بھی ان کو سزا ہے، آخرت میں بھی سزا ہے، اور تمہیں اچھا سوچنا ہے۔ علامہ شیرانی نے اور امام ابن حبان نے یہی بات نقل کی کہ جنگل میں بھی ہم ایک جانور کو دیکھیں اور ہمیں پتہ نہ ہو کہ وہ جانور حلال ہے یا حرام ہے، جب تک کہ ہم اس کو خون پیتے ہوئے یا غلادت کھاتے ہوئے نہ دیکھیں تو ہم اس کو کیا تصور کریں گے؟ حلال تصور کریں گے۔ تو جب جانور کے ساتھ یہ حسن ظن ہو، ہم اس کو بری سمجھ رہے ہیں، تو مسلمان کے ساتھ کتنا حسن ظن ہونا چاہیے۔ تو یہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مقام۔ یہاں پر ایک بات، اگر آپ واقعے پر غور کریں گے، ایک بات یہاں پر سمجھنا ضروری ہے۔ 2-3 سوالات میں رکھ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ پہلا سوال تو یہ آیا کہ کیا صرف سیدہ بریرہ کیا یہی غلام تھی؟ نہیں، ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بہت غلام لونڈیاں تھیں۔ یہاں پر ایک اور بات، ان سوالات کا جواب دینے سے پہلے آپ صرف اس واقعے کو آپ دیکھیں تو ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا معاشرے میں، یعنی ان کی معاشرتی زندگی کیسی تھی، سوسائٹل لائف کیسی تھی، آپ کو سمجھ میں آئی۔ فردانہ شاہد ایک خاتون ہے جنہوں نے باضابطہ اس پر پی ایچ ڈی کیا ہے، اور انہوں نے سیر حاصل اس موضوع پر بحث کی۔ آپ صرف اف کو لے لیں، باقی ایک بات یہاں پر یاد رکھیں کہ ام المؤمنین کی جو زندگی ہے وہ موسوعہ ہے، ابھی 15 گھنٹے ہوئے ہیں، لیکن بہت ساری چیزیں جو ادھوری رہ جائیں گی، کیونکہ بہت ساری باتیں ہیں جن کو بیان کرنے کے لیے صرف آپ کا مقام فقہ میں کیا، اس کو بیان کرنے کے لیے سینکڑوں گھنٹے چاہیں۔ تو میں صرف اشاروں میں عرض کروں گا بات۔ آپ دیکھیں، اف کو لے لیں، آپ دیکھیں کہ والدین سے ان کا تعلق کیسا ہے، کہ بحیثیت بیٹی آپ دیکھیں، بحیثیت بیوی اللہ کے رسول سے ان کا تعلق کیسا ہے۔ تو آپ ان کے جب مختلف ناحیوں سے دیکھیں گے، بحیثیت بیٹی آپ کا کردار کیا تھا معاشرے میں، بحیثیت بہن آپ کا کردار کیا تھا، عبد الرحمن سے کس قدر آپ کو محبت تھی رضی اللہ عنہ۔ آپ دیکھیں سنت کی اتباع کی تلقین کی، اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں۔ بحیثیت ننند آپ کی حیثیت کیا تھی، آپ دیکھیں جو آپ کے بھائی اور ان کے ازواج سے آپ کا تعلق کیسا رہا، کتنی وہ مخلص تھی، ایک مستقل بحث۔ بحیثیت خالہ، یہ عروہ ابن زبیر، یہ کون ہے؟ بھانجے ہیں ام المؤمنین کے، آپ کا مقام کیا تھا؟ بحیثیت بہو آپ کا مقام کیا تھا؟ اور جو آپ کے دوست تھے ان سے حسن سلوک آپ کیسے کرتے تھے؟ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دوست تھے ان سے آپ کا حسن سلوک کیسے تھا؟ بحیثیت ساس آپ کا سلوک کیسا تھا؟ بحیثیت نانی آپ کا سلوک کیسا تھا؟ بحیثیت ملکہ، آپ دیکھیں یہاں پر جو غلام کا ذکر آ رہا ہے، آپ کا سلوک کیسا تھا؟ بحیثیت خاتون آپ کا سلوک کیسا تھا؟ بحیثیت ہمسایہ آپ کا سلوک کیسا تھا؟ یعنی سوکنوں کے ساتھ آپ کا سلوک کیسا تھا؟ بعض گوشوں پر ہم نے تھوڑی بہت روشنی ڈالنے کی کوشش کی، لیکن بہت سارے پہلو ہیں۔ ایک بحیثیت انسان آپ کیسے تھے، عوام کے لیے آپ کیسے تھے؟ تو کوئی یہ معمولی بات نہیں ہے ساتھی۔ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مقام کو بیان کیا جا سکے تو یہ مختلف پہلوات ہیں۔ تو بات یہ عرض کر رہا تھا، بریرہ آپ کی لونڈی کا نام ہے، اور ایک لونڈی کا نام جو امام مسلم نے بھی اپنی صحیح کے اندر نقل کیا، وہ ان کا نام تھا صائبہ، اور ایک آپ کی لونڈی تھی، آپ تعجب کریں گے، امام مالک رحمت اللہ علیہ اور امام احمد نے بھی اس کو مسند کے اندر نقل کیا۔ امام مالک رحمہ اللہ، امام دار الحجرہ، ان کے استاد تھے علقمہ ابن ابی علقمہ۔ امام مالک کے استاد ہے علقمہ ابن ابی علقمہ، تو ان کے جو والدہ ہے وہ ہے مرجانہ، اور یہ جو مرجانہ ہے یہ ام المؤمنین کی لونڈی ہے، یعنی امام مالک کے استاد کے جو امی ہے وہ
ام المؤمنین کی ایک خادمہ تھی. ایک اور خادم ہے ابو یونس المدنی. امام ابن حجر نے تہذیب التہذیب میں نقل کیا کہ ان کی روایتیں جو ہے مقبول ہیں. اور ایک ہے زکوان، یہ تو معروف ہے، جن کے پیچھے جو ہے ام المؤمنین تراوی بھی پڑھا کرتی تھی. ایک اور خادمہ کا ذکر آتا ہے، لیکن اس کی جو سند ہے وہ منقطع ہیں. ان کا نام تھا لیلا. یہ بھی امام حاکم نے ایک روایت میں نقل کیا ہے مستدرک میں. بہرحال تو یہ صرف بریرہ نہیں، بریرہ کے علاوہ بھی آپ کی جو ہے کافی لونڈیاں. دوسرا سوال جو آیا ہے کہ کیا یہ کہا گیا کہ جہاد کا کیا عموم جہاد؟ بالکل. آپ صحیح مسلم اٹھا لیں، صحیح مسلم کیا ہے، صحیح بخاری میں بھی اور صحیح مسلم میں بھی انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ خود کہتے ہیں کہ میں نے ام المؤمنین کو دیکھا کہ وہ جو زخمی مجاہدین تھے احد کے میدان میں، ان کو پانی پلانے کا فریضہ سر انجام دیتی تھی. اپنی کمر پر جو ہے مشکیزیں اٹھائے ہوئے بڑی تیز رفتاری سے پانی بھر کر جو زخمی مجاہدین تھے ان کو وہ پانی پلاتی، اور بار بار اس عمل کو وہ دہراتی. بلکہ مسند احمد کے اندر بھی یہ بات ہے، اور امام طبرانی رحمہ اللہ نے بھی اس کو نقل کیا، اور امام ابن حبان نے بھی، کہ غزوہ احزاب میں بھی آپ شریک تھے، یعنی قلعے سے آپ نیچے اترے تھے. بہرحال بعد میں وہ اوپر چلے گئی. تو ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ برابر جہاد میں شریک رہی. ایک اور واقعہ جو بیان کیا جاتا ہے، یہ بھی سوال رکھ کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا صحابہ سے، کیونکہ منافقین نے جھوٹ باندھا. تو اس وقت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ منافق تو کذاب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس بات سے محفوظ رکھا ہے کہ آپ کے جسم پر مکھی بیٹھے. کیونکہ مکھی جو ہے یعنی نجاست پر بیٹھ کر نجاست سے آلودہ ہو جاتی. تو جب اللہ تعالیٰ نے اتنی معمولی نجات والی چیز کو آپ کے چھونے سے، مس کرنے سے جو ہے روک دیا، تو کیسے اللہ رب العزت کسی فاحشہ کے ساتھ آپ کو جو ہے ملا دے؟ کیا اس سے آپ کو محفوظ نہیں رکھے گا؟ سیدنا عثمان نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا جو سایہ ہے اس کو زمین پر پڑنے سے محفوظ رکھا، تاکہ کسی انسان اس سائے پر قدم نہ رکھے. تو جب کسی شخص کے لیے آپ کے سائے پر قدم رکھنا ممکن نہیں، تو کسی شخص کے لیے آپ کی زوجہ کی عزت کو پامال کرنا کس طرح ممکن ہوگا؟ حضرت علی نے کہا اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیج کر آپ کو ایک خبر دی کہ آپ کے جو نالین ہیں، آپ کے جو جوتے ہیں، اس میں جو ہے گھنونی چیز ہے، اور یہ آپ کو حکم دیا کہ آپ اپنے پیر سے وہ جوتی اتار دیں، پیر سے وہ جوتی اتار دیں، تاکہ آپ کے پیر میں وہ گھن والی چیز نہ لگے. تو اگر بالفرض آپ کی زوجہ اس فاحشہ سے ملتوث ہوتی تو اللہ تعالیٰ آپ کو ان سے الگ ہونے کا حکم ضرور دیتا. حضرت ابو ایوب انصاری نے اپنی بیوی سے کہا کیا تم کو اس چیز کی خبر ہے، اس کے بارے میں خبر ہے؟ تو ان کی بیوی نے کہا یہ بتاؤ، اگر تم صفوان کی جگہ ہوتے تو کیا تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم محترم کے ساتھ ایسی چیز کا ارادہ کرتے؟ انہوں نے کہا ہرگز نہیں. انہوں نے کہا اگر میں عائشہ کی جگہ ہوتی تو کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیانت کا ارادہ کرتی؟ تو نہیں. تو حضرت عائشہ مجھ سے افضل ہے اور حضرت صفوان آپ سے افضل ہے. یہ واقعہ ہے جو امام نصفی نے مدارک التنزیل کے اندر بیان کی، اور یہ 12 لوگ سناتے ہیں یہاں. تو یہ جو روایت ہے جو 12 آپ لوگوں نے سنی ہوگی، اس کو امام نصفی رحمہ اللہ نے روایت کیا. اب آپ دیکھیں ساتھیو، اس میں جو باتیں ہیں وہ بغیر سند کے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں. یہ کتاب لکھی امام نصفی رحمہ اللہ نے، ابو البرکات عبداللہ ابن احمد ابن محمود النصفی الحنف،
ان کا تعلق ازبیکستان سے تھا جو افغانستان کے سرحد سے قریب ہے۔ یہ فقہ اور اصول فقہ میں ماہر تھے اور بہت سارے کتابیں بھی آپ نے لکھی ان فنون سے متعلق۔ 710 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا، اب آپ دیکھیں کتنا فاصلہ ہے، اور آپ نے یہ واقعہ نقل کیا مدارک التنزیل و حقائق التاویل کے اندر۔ یہ جو تفسیر ہے اصل میں یہ اختصار ہے امام بیضاوی اور امام زمخشری کی تفاسیر کا، اور اوسط درجے کی۔ عموماً آپ امام زمخشری سے نقل کرتے ہیں، اور بسا اوقات تو الفاظ ہو بہو امام بیضاوی کے ہیں، اور بعض چیزیں اس میں لیتے ہیں، بعض کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ہاں البتہ جو اعتزال امام زمخشری کی تفسیر میں ہے اس کو آپ نے کافی حد تک چھوڑ دیا، کیونکہ امام زمخشری معتزلی تھے، اور جو بلاغت سے متعلق، جو لطائف ہے اعراب سے متعلق، وہ لغت سے متعلق، وہ مباحث قرات سے متعلق، وہ آپ نے امام زمخشری سے اپنی تفسیر میں جمع کر لی۔ آپ کا جو عقیدہ تھا، آپ متعصب شریف، اور آپ کھل کر اشاعرہ کے جو عقائد ہے ان کا دفاع کرتے تھے، اور اشاعرہ کون ہے ہم نے دیکھا، اور بہت سارے مقامات پر آپ نے اللہ رب العزت کی جو صفات ہے اس کی تعویل کی، جو سلف کے مذہب کے بالکل خلاف۔ اور جہاں تک فقہ کا مسئلہ ہے وہاں بھی آپ دیکھیں، کیونکہ آپ حنفی تھے، بہت ساری جگہ آپ نے تفسیر کے اندر جو حنفی مذہب کے جو دلائل ہے اس کو ترجیح دی، اور جو باقی مذاہب ہے اس کو آپ نے مرجو ثابت کرنے کی کوشش کی۔ تو یہ تفسیر کا عالم ہے، اور تفسیر لکھی گئی 8ویں صدی میں۔ تو اب یہ جو واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، یہ جو مشورہ جو بیان کیا جا رہا ہے، اس کی نہ کوئی سند ہے نہ کوئی حوالہ ہے۔ یہ مدارک التنزیل کے بہت سارے ایڈیشنز ہم نے دیکھے، یعنی کسی کے اندر نہ کوئی حوالہ ہے نہ کوئی دلیل ہے۔ اب یہ کہا گیا کہ سایہ، حالانکہ ایسا نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ تھا۔ تو یہ بھی بتاتی ہے بات کہ اس کا جو متن بھی ہے یہ بھی کچھ شاذ، تو لہذا ہم یہی کہیں گے کہ یہ واقعہ تو ٹھیک ہے امام نصفی نے نقل کیا، لیکن سوال یہاں پر یہ ہے کہ اس کی دلیل کیا، اس کی سند کہاں، اس کی توثیق کس نے کی، اس کی تصحیح کس نے کی۔ تو یہیں پر ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔